حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے حسن و جمال و زینت و خوبصورتی ہے، اور قرآن کا حسن سورہ رحمان ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے، پس آپ نے سورہ رحمان اول سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام خاموش سنتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سورہ رحمان جنات کے اوپر پڑھی، وہ جواب دینے میں تم سے زیادہ اچھے تھے۔ میں جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ جنات کہتے، یعنی اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ رحمان کے فضائل کیا کیا ہیں، سورہ رحمان کے فوائد کیا کیا ہیں۔ سورہ رحمان کے پڑھنے کے تو ہزاروں فائدے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی جاننا ہوگا کہ اس کے سننے کے بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ سورہ رحمان کو لاعلاج امراض کے لیے نسخہ کیمیا کہا جاتا ہے۔ کیا سورہ رحمان میں تمام بیماریوں کا حل یا علاج موجود ہے؟ تو یہ اس کا اگر جواب تلاش کیا جائے تو بغیر کسی شک اور شبہ کے جی ہاں، قرآن پاک کا ہر لفظ شفا ہے۔ بعض عملی تجربوں سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی قسم کا کوئی عارضہ لاحق ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو یا کوئی قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جن ناسیب کا سایہ، سورہ رحمان ایسی ہر تکلیف، بدبختی اور نحوست کے لیے تیر بہدف ہے۔ یاد رکھیے، الرحمن اللہ عز و جل کی صفت خاص ہے، جو بحیثیت رحمان تمام انسانوں کو چاہے وہ کسی مذہب، فرقے یا کردار کے مالک ہوں، سب پر یکساں مہربان ہے۔ کوئی اس بات کو تسلیم کرے نہ کرے، کوئی اچھے کام کرتا ہو یا برے، اس پاک ذات کی مہربانیاں سب کے لیے یکساں ہیں۔ بالخصوص سماعت قرآن کے سلسلے میں جب آپ آنکھیں بند اور ذہن کو خالی کر کے صرف اللہ کا تصور باندھ کر بیٹھتے ہیں تو قلب و ذہن میں اللہ کی یکسوئی آپ کو رحمت کے نور سے مستغرق کر دیتی ہے۔ جسمانی بیماری بہت چھوٹی چیز ہے، اصل بیماری سوچ کی ہے۔ منفی سوچ یا خیالات کے رد عمل سے جنم لینے والی یہ بیماریاں جسم کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں، تاہم اس منفی سوچ کو مثبت سوچ کے پاکیزہ جذبوں کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ سید عالم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بہترین دوست اور وفا کرنے والی پاک ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جو بھی اسے سچے دل سے پکارتا ہے وہ اس کی داد رسی کرتا ہے۔ مخدوم سید صفدر علی بخاری عرف بابا بخاری مرحوم ایک درویش منش انسان تھے۔ وہ جب تک جیے محبت و اخلاص پھیلاتے رہے۔ انہوں نے سورہ رحمان پر جو ریسرچ کی وہ آج دکھی انسانیت کے کام آ رہی ہے۔ بابا مرحوم کہا کرتے تھے، جب انہوں نے پہلی بار سورہ رحمان سنی اور اس کے ترجمے سے مستفید ہوئے تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ سورت تو بہت زیادہ افضل اور معتبر ہے۔ بابا بخاری نے اس پر کام شروع کیا تو انہیں شدید نوعیت کی مختلف موذی بیماریوں اور ذہنی الجھنوں میں اس کے ذریعے شفا نظر آئی، اور پھر انہوں نے اس سورت کی افادیت کے بارے میں لوگوں کو پیغام دینا شروع کیا۔ اتفاق سے انہی دنوں انہیں اسلام آباد میں منعقدہ ایک ایسی تقریب میں جانے کا موقع ملا جہاں سابق صدر پرویز مشرف کی والدہ بھی شرکت کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ یہ انہی کا دور حکومت تھا۔ والدہ مشرف سے بابا بخاری کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے سورہ رحمان کی افادیت کے متعلق انہیں آگاہ کیا اور بتایا کہ انہیں سورہ کی برکت سے کینسر، ہیپاٹائٹس، امراض قلب اور شدید نوعیت کی ذہنی الجھنوں میں مبتلا لوگوں کو نہ صرف مکمل شفا نصیب ہوئی بلکہ ایسا ذہنی سکون ملا جس کی انہوں نے برسوں سے تلاش کی تھی۔ والدہ پرویز مشرف کے کہنے پر پی ٹی وی اسلام آباد سینٹر سے سورہ رحمان پر 50 منٹ دورانیے کا ایک پروگرام پیش کیا گیا جس کے پروڈیوسر سید شاکر عزیز تھے، جو یہ پروگرام پیش کرنے کے بعد خود بھی بابا بخاری کے ہزاروں مریدین میں شامل ہو گئے۔ پی ٹی وی اسلام آباد سینٹر سے اس سلسلے کے 10 پروگرام پیش کیے گئے جس سے سورہ رحمان کی افادیت اجاگر ہوئی اور اس کے سننے سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچا، انہیں ذہنی اور جسمانی بیماریوں سے نجات ملی۔ بابا سید مخدوم صفدر بخاری مرحوم سورہ رحمان سننے کا خاص طریقہ ہمیشہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مصری قاری عبد الباسط عبدالصمد کی آواز میں بغیر ترجمہ سورہ رحمان کی کیسٹ یا سی ڈی لے کر اسے دل کے کانوں سے سنیں، یعنی سنتے وقت اس کی جانب آپ کی پوری توجہ اور انہماک ہونا چاہیے۔ جس جگہ سورت کو سنا جائے وہاں کسی قسم کی آمد و رفت نہ ہو، معمولی سا شور بھی نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کی توجہ متاثر نہ ہو اور اس میں خلل نہ پڑے۔ سورہ سننے سے پہلے آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور باندھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے روبرو ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ تلاوت ختم ہونے کے بعد وہ یہ تلقین بھی کیا کرتے تھے کہ بعد از تلاوت سورہ آپ آدھا گلاس پانی لیں، آنکھیں دوبارہ بند کر لیں اور ڈوب کر دل میں یا زبان سے 3 بار اللہ کہیں اور پھر آدھا گلاس پانی 3 سانسوں میں پی لیں۔
بابا بخاری کا کہنا تھا کہ یہ عمل دن میں 3 بار یعنی صبح دوپہر شام صرف 7 روز کیا جائے، اور یہ حقیقت ہے کہ جن افراد نے اس پر عمل کیا انہیں کینسر، ہیپاٹائٹس اور امراض قلب سے نہ صرف ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی بلکہ انہوں نے اس پیغام کو نہایت فرزشناسی اور ایمانداری کے ساتھ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچایا۔ سورہ رحمان کے پڑھنے کے ہزاروں فائدے تو آپ نے جانے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا سننا کس خطرناک بیماری کا علاج ہے؟ سورہ رحمان کی ہر آیت سننے کے ساتھ اس کے جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، اور جب سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد آدھا گلاس پانی پیتا ہے تو اسی طرح محسوس کرتا ہے کہ جس طرح انگاروں کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس ہیپاٹائٹس کے امراض سے متعلق مایوسی کا شکار ہو چکی ہے۔ دنیا میں اس وقت ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا مریضوں کی رجسٹرڈ تعداد 40 کروڑ ہے، جبکہ پاکستان میں رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایسے میں میڈیکل سائنس کی بے بسی انسانی ذہن اور معاشرے کی تباہی کا پیغام دے رہی ہے، مگر سورہ رحمان کے سننے سے مرض چند ہی ایام میں وجود سے ایسے ہی غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس کا نام و نشان نہ تھا۔ اب اگر اس کے فضائل کی بات کی جائے تو سورہ رحمان کے بہت سارے فضائل ہیں، اور سورہ رحمان کو سننا پڑھنا بھی باعث برکت ہے۔ لاہور کے سروسز اسپتال میں آنے والے ہزاروں جاں بلب مریضوں نے کلام الہی سنا اور صحت حاصل کی۔ سورہ رحمان کی تلاوت سے مریضوں کا علاج اسلام آباد کی پیمز اسپتال، پشاور کے رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ اور لاہور کے سروسز اسپتال کے علاوہ لاہور ہی کے جناح اسپتال اور اتفاق اسپتال، راولپنڈی کے نوری اسپتال اور ملتان کے اسپتالوں میں بھی کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے کلام سے شفا بانٹنے والے لاہور کے سینئر ڈاکٹر محمد جاوید احمد نے اس کا آغاز کیا تھا، اور ان کی ہمشیرہ بھی اس سے صحتیاب ہو چکی ہیں۔ ان کے بعد سلیم نامی 40 سالہ ایسا مریض بھی صحتیاب ہوا جو کالے ارکان کے آخری سٹیج پر تھا۔ اسے مسلسل خون لگانے کی ضرورت تھی، لیکن ریلوے سے ریٹائرڈ بوڑھا باپ بیٹے کے لیے مزید خون کا انتظام کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، نہ علاج کے اخراجات برداشت کرنا اس کے بس میں تھا۔ لیکن مشہور مصری قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد سلیم ناقابل یقین انداز میں صحتیاب ہونے لگا۔ ڈاکٹر جاوید احمد بھی سورہ رحمان کی تلاوت سن کر موذی مرض سے شفا یاب ہوئے۔ ان کے مطابق ICU میں ایک ایڈز کے مریض کے علاج کے دوران انتہائی اچھی اور پروفیشنل نرس جب اس مریض کو انجیکشن دے رہی تھی تو سرنج غلطی سے ان کے ہاتھ میں لگ گئی۔ یوں وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے دوران اس موذی مرض کی زد میں آ گئے، لیکن پھر سورہ رحمان کی تلاوت سننے سے اللہ کریم نے انہیں مکمل صحت دے دی، اور انہوں نے اپنے زیر نگرانی ICU میں مریضوں کو اس طریقہ علاج کی برکات سے فیضیاب کرنا شروع کر دیا۔ اب لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں سورہ رحمان کی تلاوت کی انسانی جینس پر اثرات کے حوالے سے ریسرچ شروع کر دی گئی ہے۔ سورہ رحمان سننے سے نہ صرف ڈاکٹر محمد جاوید احمد HIV کے وائرس سے پاک ہوئے بلکہ بعد ازاں ہزاروں دوسرے مریضوں کو بھی اللہ نے شفا نصیب فرمائی۔ ان ہزاروں میں جرمنی سے جینیٹک سائنسز میں پوسٹ PhD ڈگری کرنے والے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے استاد ڈاکٹر طارق اور جرمنی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں PhD کرنے والے ڈاکٹر فواد علی بخاری بھی شامل ہیں۔ ان اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات سے بات کرتے ہوئے یہ بات سامنے آئی کہ جب ڈاکٹر طارق نے کہا کہ شروع میں وہ خود دلی طور پر مطمئن نہ تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی ریڑھ کی ہڈی کے موہروں L4 اور L5 کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے سالہ سال تک سخت اذیت برداشت کی اور بالآخر اس جانب مائل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ناقابل یقین حد تک جلد مکمل صحت عطا کر دی۔ پھر انہوں نے اس طریقہ علاج سے 100 کے قریب سائنسدانوں اور پروفیسرز کو مستفید کیا۔ ان میں سے غالب اکثریت ایسے لوگوں کی تھی کہ اولاً وہ غیر مسلم تھے، نیز ان میں بھی ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ڈاکٹروں کے مطابق لمز لاہور کے سینکڑوں طلباء اور اساتذہ بھی اس طریقہ علاج سے استفادہ کر چکے ہیں اور اس کے قائل ہو چکے ہیں، جبکہ بھارت کے کئی پروفیسر اور سائنسدان بھی اپنا علاج کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر فواد بخاری کی ایک حادثے میں آنکھوں کی بینائی غیر معمولی طور پر متاثر ہو گئی۔ آنکھوں کے 8 آپریشن ہوئے اور غیر ملکی ماہر ڈاکٹروں نے یہاں تک کہا کہ اب آپ شاید پڑھ نہ سکیں اور اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیاں جاری نہ رکھ سکیں، لیکن ڈاکٹر جاوید احمد کے رابطے میں آنے کے بعد انہوں نے بھی سورہ رحمان کی تلاوت سننے کا طریقہ علاج اختیار کیا، اور آج وہ چشمہ لگائے بغیر پڑھنے لکھنے کا بھی کام کر لیتے ہیں اور پیشہ ورانہ سرگرمیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی رحمانیت کے سائے میں آئی ڈاکٹر میمونہ سب سے پہلی ڈاکٹر تھیں جو اپنے پیر بابا سے متاثر تھیں، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے ڈاکٹر محمد جاوید احمد کی ہمشیرہ اور سلیم نامی مریض کو اس طریقہ علاج سے ٹھیک کر کے شعبہ طب میں انقلاب بھی برپا کر دیا تھا۔ واضح رہے ڈاکٹر میمونہ آج کل سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی اسپتال ریاض میں بطور کنسلٹنٹ ذمہ داریاں انجام دے رہی ہیں۔ لاہور میں اس طریقہ علاج سے استفادہ کرنے والے اور اس سے عام کرنے کے لیے کوشاں نمایاں شخصیات سے جب بات کی گئی تو ڈاکٹر جاوید احمد نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ شروع میں اس طرح کی باتوں کو میں مذاق سمجھتا تھا،
کیوں کہ واقعتاً مذاق لگتی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ میں لاہور کے ایک عام اسپتال کے ICU سے منسلک تھا۔ اس ICU میں ایڈز کا ایک مریض داخل ہوا۔ ہمارے ICU کے سب سے زیادہ محنتی اور ذمہ دار نرس، جس کا نام شازیہ اکرام تھا، اس مریض کو انجیکشن لگا رہی تھی۔ میں بھی پاس ہی موجود تھا۔ مریض تکلیف میں تھا کہ نرس کا سرنج کنٹرول نہ رہ سکا اور نرس کے ہاتھ میں پکڑی سرنج کی سوئی میرے ہاتھ میں لگ گئی۔ یہ محض اتفاق تھا، لیکن ایڈز کے مرض میں مبتلا مریض والی سرنج کی سوئی اس طرح دوسرے شخص کو چبھ جانے کا مطلب واضح تھا۔ گویا میرے لیے ایک اذیت کا دور شروع ہو گیا۔ میں اپنا مسئلہ گھر والوں کو بھی بتانے کی پوزیشن میں نہ تھا، نہ کسی اور کو بتا کر مزید مسائل پیدا کرنا چاہتا تھا۔ یہ واقعہ صرف ہمارے پروفیسر شیخ یونس، نرس شازیہ اکرام اور میرے علم میں تھا۔ مجھ سمیت سب کو پتہ تھا کہ HIV کا علاج نہیں، البتہ سوئی کے ذریعے وائرس منتقل ہونے کے اثرات کو پھیلنے سے روکنے کے لیے 20 گھنٹے کے اندر اندر جو انجیکشن لگوانا ضروری تھا وہ میں نے لگوایا۔ سخت اذیت کا دور تھا۔ ہر 3 ماہ بعد ٹیسٹ کراتا، 6 ماہ بعد B اور C پازیٹیو آیا اور 1 سال بعد HIV پازیٹیو آنا شروع ہو گیا۔ نرس جس کے ہاتھ سے سرنج غلطی سے میری ہاتھ میں چپ گئی، اس نے اس وجہ سے ملازمت ہی چھوڑ دی۔ یہ سارا اذیت کا دور 2.5 سال جاری رہا۔ اسی دوران میری ہمشیرہ کو وائرل نمونیا ہو گیا۔ گھر والے انہیں میرے پاس اتفاق ہسپتال لے آئے۔ ہمشیرہ کے دل اور پھیپھڑوں میں سوزش پیدا ہو چکی تھی۔ بہن کی حالت اچھی نہ تھی۔ میں کافی پریشان تھا کہ اسی دوران اسپتال کی ایک جونیئر ڈاکٹر میمونہ میرے کمرے میں آئیں۔ بڑی نرمی اور عاجزی کے انداز میں ڈاکٹر میمونہ نے مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بہن کی خبر لے سکتی ہوں؟ میں نے دل میں سوچا روایتی جونیئر ڈاکٹرز کی طرح مجھے خوش کرنے کے لیے وہ میری بہن کو ICU میں دیکھنے جانا چاہتی ہوں گی۔ بہرحال میں نے کہا دیکھ لیں۔ میں اس دوران اپنے کمرے میں ہی رہا کہ تھوڑی دیر بعد والدہ کا فون آیا، ادھر آؤ۔ میں ICU میں گیا۔ کیا دیکھا کہ بہن بیڈ چھوڑ کر کھڑی تھی اور والدہ سے کہہ رہی تھی میں ٹھیک ہوں، مجھے گھر لے چلو۔ میں یہ دیکھ کر اور پریشان ہوا کہ بہن کے غالباً ذہن پر اثر ہو گیا ہے، ورنہ اس حالت میں ICU چھوڑ کر گھر جانے کی بات کیسے کر سکتی ہے۔ میں نے بھی بہن سے کہا کہ ابھی گھر جانا ضروری نہیں اور مناسب بھی نہیں، آپ بہتر ہو بھی گئی ہیں تو ابھی یہیں رہنا ضروری ہے، لیکن بہن نہیں مانی بلکہ ویل چیئر بھی قبول نہیں کی۔ 2-3 منزلوں کی سیڑھیاں آسانی سے اتر کر گھر روانہ ہو گئی۔ میں جب والدہ کے بلانے پر ICU میں آیا تھا تو مجھے وہ منظر یاد آنے لگا۔ ڈاکٹر میمونہ میری بہن کو سورہ رحمان سنا رہی تھیں اور وہ بھی موبائل فون پر، جبکہ اس طرح انہیں چند گھونٹ پانی اللہ کا 3 مرتبہ نام انتہائی محبت اور پیار سے لینے کا کہہ کر پلا چکی تھیں۔ مجھے لگا یہ پاگلوں والی بات کر رہی ہے اور کہہ رہی تھی یہ آب زمزم ہو گیا ہے۔ بہرحال اگلے دن میں نے سارا وقت گھر پر گزارا کہ بہن کی طبیعت دوبارہ خراب نہ ہو جائے اور اسپتال نہ لے جانا پڑے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہن کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ تب سے لے کر اب تک وہ بات میرے دل میں جاگزیں ہو چکی ہے اور میں بھی سورہ رحمان کا ورد کرتا ہوں اور اس پر اعتبار ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی بتاتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔